السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج ہم بات کریں گے جو بین الاقوامی کچھ ایشوز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ایران کا سپریم لیڈر علی خامنئی، ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، ان کی نماز جنازہ ہونی ہے، تدفین ہونی ہے، اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت یا وفود وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو اس وقت بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت یہ بھی خدشات پائے جا رہے ہیں کہ جو نماز جنازہ کی آخری رسومات کی جو تقریبات ہیں، کیا اسرائیل کہیں ان کے اوپر کوئی اٹیک تو نہیں کر سکتا، یا ان کے اوپر کوئی ایسی تخریبی کارروائی تو نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں، بالخصوص پانی کو لے کر، انڈیا اور پاکستان کے مابین جو ایک تنازع پایا جا رہا ہے انڈس ریور جو ہمارا پانی کا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ انڈیا نے پانی ادھر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک ٹنل بنائی جا رہی ہے جو دریائے بیاس کے اندر پانی ڈالا جائے گا، دریائے چناب کا کاٹ کر، اور جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں دیا جا رہا۔ اس کے اوپر پاکستان حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کیا ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں جو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ورلڈ بینک جو اس منصوبے کا سب سے بڑا گرانٹر تھا، اس کا کیا کردار ہے، اس نے اب تک کیا اس میں رول پلے کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں جناب خالد فاروقی صاحب، انالسٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قومی اور بین الاقوامی امور کے اوپر۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوید لائی صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے جو انٹیلیجنس بیورو اس کے سابق جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، اور عارف عباسی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن اسمبلی۔ فاروقی صاحب، انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک جنگ ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی انڈیا نے بار بار پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی جارحیت کی ہوتی رہی، لیکن اب جو ایک آبی جارحیت کو کر رہا ہے، کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے کہ اس خطے کے اندر پانی کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور انڈیا نے کھل کے آبی جارحیت شروع کر دیا۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی اس نے اپنے طور پر سسپینڈ کر رکھی ہے، اس میں تو گرانٹر تھا ورلڈ بینک، جی ہاں، اور ورلڈ بینک کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری لڑائی پاکستان خود لڑ رہا ہے۔ جو گرانٹر تھا اس کو سامنے آ کے نہیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ بالکل پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا ہی اسی شرط پہ تھا۔ اور جب دریاؤں کا پانی تقسیم کیا گیا اور 3 دریا پاکستان کو دیے گئے اور ستلج، بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے، مشرقی دریا یعنی جو تھے، تو اس میں تو یہ بنیادی چیز یہ تھی کہ مغربی دریاؤں کا پانی بھارت اگر اول تو استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرے گا تو بہت محدود، اور وہ بھی بجلی بنانے کے مقاصد کے لیے، یعنی وہ ذخیرہ نہیں کر سکتا کہیں پاکستان میں پانی کی شارٹیج نہ ہو جائے۔ تو اب یہ جو بھارت نے اس سارے عمل کی خلاف ورزی، یہ نہیں کہ آج پہلے دن کر رہا ہے یا اس مئی کے لاسٹ ایئر کے واقعات کے بعد اس نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی بھارت کی طرف سے آپ دیکھیں نا کہ بگلیار ڈیم جیسے ہو گیا، کشن گنگا ڈیم ہو گیا، یہاں پہ اس طرح کے ڈیم، ایک دو اور ڈیم بھی بنائے انہوں نے، پروجیکٹ شروع کیے جہاں پہ بھارت نے پاکستان کا پانی جو تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ دونوں بڑے پروجیکٹ جو تھے بگلیہار اور کشن گنگا جو تھے، اس میں تو تکنیکی طور پہ بھارت کو اجازت ملی، مشروط اجازت ملی، اور یہ کہ پاکستان کو اس میں متاثر نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ پروجیکٹ اس حد تک مکمل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی بھارت کا جو پہلے دن سے ہی نقطہ نظر رہا ہے یا جو ان کا موقف رہا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا رہا ہے۔ پاکستان کی اس کو پتہ ہے کہ ہم کشمیر کو جب شارک کہتے ہیں تو یہ کشمیر کو قائد اعظم نے شارک ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، یہ کیونکہ سارا پانی کا فلو جو ہے اس راستے سے ہوتا ہے، تو جب پانی کے وہ جو ذخائر ہیں وہ ان کو کوئی روکنے کی صلاحیت کسی کو دے دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود سے اس کے سامنے خود کو کمزور کر لیا۔ جی بالکل۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس میں پاکستان کی حکومتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور جن لوگوں نے اسپیشلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، انہوں نے جو کامیابی کے ساتھ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہمارے ایک ہوتے تھے جماعت علی شاہ، انڈس واٹر کے پاکستان کے نمائندے، بہت دیر تک رہے، اور وہ ہر بار جاتے تھے اور ہر بار یہاں پہ ایک تسلیاں دی جاتی تھی کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اچھا ہمیں دو ایسے عہدے ہیں جن کی آج تک سمجھ نہیں آئی ان کا کردار کیا تھا۔ ایک واٹر اتھارٹی کے جو کمشنر رہے ہیں ان کا، اور ایک کشمیر کمیٹی ہماری ہمیشہ رہی ہے، اس کے بھی ہمیں ان دونوں آج تک ان ڈپارٹمنٹ سمجھ نہیں آئی ان کا کیا کردار رہا ہے۔
تو اس میں اب دیکھیے وہ سارا کچھ جو کچھ بھارت کو ہم نے پرمیشن دیے رکھی. اچھا مسٹیک ہماری بھی بہت بڑی ہے کہ ہم نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جو ہمیں پاکستان میں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے. ہم بڑے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل نہیں کر سکے. ایون جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کو سیراب کیا جا سکتا ہے اگر وہی ہم مکمل نہیں کریں گے. کالا باغ ڈیم بنانے کی ہم بات کرتے تھے اور کالا باغ ڈیم بنانے کی کتنی بار کوششیں ہوئیں, پھر اس کے بعد صوبائیت کی نظر ہو گیا, وہ کبھی سندھ والوں نے اعتراض کر دیا, کبھی کے پی سے اعتراض آ گئے, تو وہ سیاسی رہنما تھے. لیکن اگر حکومتیں سنسیئر ہوتی تو ہم اس پہ کام کر چکے ہوتے. اب تو بھارت نے دیکھیے نا, بھارت نے اب یہ پالیسی بنا لی ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب بھی لائے گا اور پاکستان کو بنجر بھی کرے گا. یہ خدا نخواستہ اس کی اپنی ایک خواہش ہے. اب اس پہ فلڈ لانے والی بات جو ہے وہ یہ کہ جس وقت اس کا جی چاہے گا وہ پانی زیادہ روک کے, تو وہ بعد میں پانی اس وقت جب پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی اس وقت پانی چھوڑے گا. اچھا ایسا قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہی نہ ہو, قدرت ہماری مدد کرے اور ایسا ممکن ہی نہ ہو, لیکن بھارت سے آپ کچھ اس میں نہیں رکھ سکتے کہ بھارت ایسا نہیں کرے گا. اور اسی طرح اب جو دریائے چناب کے پانی والی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ پانی کی ٹنل کے ذریعے بیاس میں اس میں ڈالا جائے گا. ابھی میں اپنے جو ایک آبی ماہر ہیں ان کی بات سن رہا تھا, انہوں نے پھر یہ کہا, جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری جو ایک ہونی چاہیے نا کلیئرٹی, وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے جا رہا, ہمیں صرف 10% پانی کا نقصان ہوگا. بھئی 10% پانی کا نقصان کوئی کم نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں تو جو بھی حکومت کر رہی ہے, ابھی سیمینار بھی ہو رہے ہیں, ابھی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں تو پارلیمنٹ کی ایک ایسی کمیٹی نہیں بنائی جائے جہاں کمیٹی ڈال دی جاتی ہے. کیونکہ صاحب ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور جب نقصان ہو جاتا ہے. عارف عباسی صاحب, یہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اس کے بعد انڈیا کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کیا جاتا ہے اور انڈیا کی جانب سے باقاعدہ یہ کہہ کر دھمکی دے کر کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں. اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تقریباً سال سے زیادہ گزر گیا ہے. ہم نے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر بہت کردار ادا کیا, ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوئی. اب ہمیں ضرورت ہے پانی کی. اس وقت آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر پانی کی شدید کمی ہے, اور لیکن اب آ کے ہم جو ہے نا اس پہ توجہ دینا شروع ہوئے ہیں. اب انڈیا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا بھی فروکی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. دریائے بیاس کے پانی, دریائے چناب کے پانی کو موڑ کر ایک تقریباً کوئی 8-8.5 کلومیٹر کی ٹنل بنا کے اس پانی کو لے کے جا رہا ہے دریائے بیاس کے اندر, اور اس پہ ہائیڈل پروجیکٹ بھی وہ لگا رہا ہے. اچھا اس پہ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسی قانونی راستہ ہے کہ ہم اس کو روک سکیں بھارت کو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائے گی دوبارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, بدقسمتی سے ہمارا واسطہ ایک ایسے پڑوسی سے پڑا ہے جس نے آج تک دل سے پاکستان کو نہیں تسلیم کیا. بٹوارے کو آج تک بھی ایک سمجھتا ہے کہ وہ ایک عارضی چیز ہے اور اکھنڈ بھارت کی وہ خواب دیکھ رہے ہیں. جہاں تک قانونی معاملات ہے, دیکھیں جی مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی قرارداد وہاں کامیاب ہوئی تھی اور منظور ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر عوام کی ویل کے مطابق احتساب رائے کے ذریعے حل ہوگا. ہم نے اس پہ کتنا ایک کامیابی حاصل کی, کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائے. اس طرح جو ہمارے ٹی ٹی ہیں ان کے ساتھ یہ اس کے واٹر کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے اگر آپ کسی قسم کی بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی قانونی اوبلیگیشنز میں آئے گا, کسی اخلاقی اوبلیگیشنز میں آئے گا, یا کوئی اور ایسا کام کرے گا جس کا انسانیت سے ناتا ہو, تو بالکل بھی نہیں. اس کی پچھلی جو 78 سالہ ریکارڈ ہے ہمارے ساتھ, اس نے ہر موقع پہ پاکستان کو چاہے جغرافیائی طور پہ ہو, اقتصادی طور پہ ہو, تجارتی طور پہ ہو, یا انٹرنل دہشت گردی ہو, اس نے حد الامکان کوشش کی ہے اپنے سارے وسائل استعمال کرتے ہوئے کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے. تو لہٰذا وہ تو ہمیں بالکل وہ ٹاپک کی ختم کر دینا چاہیے کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں کسی اچھائی کی توقع ہو. باقی رہ کہ ہمیں اپنے معاملات کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے حل کرنا ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے. 60s میں اس کا جب یہ ہمارے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد تھا کہ 70 کی آخر تک, 70 کی دہائی کے آخر تک کالا باغ ڈیم بن جائے گا. لیکن انفارچونیٹ ہے انڈیا کی سازشوں کی نظر ہو گیا. ہمارے کوئی نادان سیاستدان تھے یا بیوروکریٹس تھے یا جو بھی اس وقت صاحب اقتدار تھے, انہوں نے اس کو اس طرح سیریس نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا. ابھی توانائی
کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یا تو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ عالمی برادری ساتھ دے، ہمارے دوست ممالک ساتھ دیں جن کے ساتھ بہت اچھے تجارتی تعلقات ہیں انڈیا کے، یا جو انڈیا کو پریشرائز کر سکتے ہیں، یا تو اپنے دوستوں کو استعمال کریں، وہ انڈیا کو پریشرائز کریں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے. تو ادروائز پھر اسی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے جو زبان آپ کا دشمن سمجھتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید الہی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی لیگل آپشنز ہیں جو انٹرنیشنل فورم پہ ہم جا کے وہ استعمال کر سکیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر انڈیا یہ پانی ڈائیورٹ کر دیتا ہے، جو دریائے چناب کا وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے دریائے بیاس میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کتنا کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کتنے فیصد ہمارے پانی کا حصہ وہ انڈیا کی جانب ڈائیورٹ ہو سکتا ہے؟ شکریہ اعظم چودھری صاحب. ایک جو لیگل اسپیکٹ تو یہ ہے، پاکستان تو گیا ہے کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان کے حق پہ ایک قسم کا فیصلہ دیا کہ انڈیا اس کو یونیلیٹرلی اس کو، جس سے اس نے کہا تھا نا کہ ہیلڈ ان ابینس لاسٹ اپریل 2025 میں، وہ یہ نہیں کر سکتا. وہ تو ہمارے حق میں تو ہے یہ، لیکن ان کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن پاورز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ ہیلڈ ان ابینس کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب تو باقی چیزوں کے علاوہ، ڈیم کے علاوہ، کہ ایک تو انہوں نے یہ فریز کر دیا پروسیجرل کوآپریشن جو ہے، کہ وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا کہ نو انڈس کمیشن میٹنگز، کوئی میٹنگ نہیں اس کے اوپر ہوں گی، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی ڈسپیوٹ ریزولوشن میں، ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی. اب جب ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمیں فیئر ہے کہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. اگرچہ کئی ماہرین کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں جو آبی ماہرین ہیں ان کی رائے بہت ضروری ہے کہ جو ان کا اگر پانی وہ ہمیں فلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کم از کم اپنا بھی 200 کلومیٹرز کا ایریا انڈر فلڈ ہوگا، انڈر واٹر ہوگا. تو اس طرح تو مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک دم وہ پانی چھوڑ دیں تو کسی حد تک ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا اطلاع نہیں مل رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں انفارمیشن آپ سے شیئر کروں کہ جو پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس پہ دو وہ ڈیم بھی بنا رہا ہے، تقریباً کوئی ایک تو کوئی 100 میٹر سے زیادہ اونچا ڈیم ہے، اور دوسرا 2 ہائیڈل پروجیکٹ ہیں اس کے، ایک نیمو بازگو اور ایک چٹک. پانی کے سٹوریج کے بہت بڑے بڑے اس نے وہاں پہ وہ کر رہا ہے ارینجمنٹ، جس کے لیے 8.5 کلومیٹر کی ٹنل بھی ہے، اور تقریباً 2300 کروڑ سے زیادہ بھارتی روپے کا اس نے جو انیشل بجٹ ہے وہ بھی اپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خاصا سیریس نہیں نظر آ رہا. یہ دوسرا پہلو ہے نا جی اعظم صاحب. میں جو ایک پہلو یہ ہے کہ فلڈنگ کر دیں، دوسرا پہلو ہے کہ پانی روک لیں جس سے یہاں پہ ہمیں ڈراؤٹ ہو جائے یا پانی کی کمی ہو جائے. تو ڈیمز بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ہمارا پانی روک لیں گے. جب چاہیں گے زیادہ فلڈ آیا تو ہمیں چھوڑ دیا، ورنہ ڈراؤٹ کریٹ کر دیا. تو دونوں صورتوں میں ہمیں اس کا نقصان ہے. تو ہمارے پاس آپشن دیکھیں، ہم پولیٹیکل سلوگنز تو اپنی جگہ ہیں، پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے آربیٹریشن میں گئے ہیں تو اسی ٹریک کو ہمیں فالو بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. یہ ملٹی پرونگڈ ہمیں اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی. ورلڈ بینک گارنٹر ہے لیکن کچھ اس پہ کر نہیں سکتا، کوئی امپلیمنٹیبل ان کے پاس ہے نہیں ہے اس طرح کی پاور. تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارا آربیٹریشن کا ہمارے حق میں دیا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی ڈپلومیٹک جو ہے ملٹی لیٹرل پریشر جو ہے وہ انڈیا پہ ڈالنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ انڈیا اپر ریپیرین کنٹری ہے لیکن چائنا اس سے بھی اپر موسٹ ریپیرین ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں چائنا کو آن بورڈ لیا جائے کہ آپ اس کے بھی نوٹس کریں لیں، اور پانی وہاں سے بھی بند کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف خود ہی کر لے. تو اس کے لیے چائنا کو اور باقی ڈپلومیٹکلی اتنی آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی کہ چائنا بھی آسانی فیل کرے اس کام کو کرنے کے لیے. تو میرے خیال یہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوبارہ ایکٹیویٹی یہ بھی کی جائے کہ اس کو ریسٹور کریں آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو، جو آپ یونیلیٹرلی اس کو آپ یو کانٹ ہولڈ اٹ ان ابینس. وہ بھی اس کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ڈیٹا شیئرنگ کے لیے دیکھیں ہر جو
کئی ممالک ہیں دنیا کے، یورپ سے لے کے ہر جگہ دنیا میں، جہاں پہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین بالکل چائنا نے نیچے آ رہا ہے، ان کو ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب چائنا نے بھی ایک حالیہ کانفرنس کے اندر اس نے آربیٹریشن کی آفر بھی کی ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ چائنا ان کے اوپر بیٹھا ہے اور چائنا بھی ان کا پانی روک سکتا ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب، ایک تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا ہم یہاں پہ فتوے لگا دیتے ہیں، کسی کو ہم غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کی بجائے ہم جو حقائق ہیں اس کے اوپر بات کریں. کہ ابھی کالا باغ ڈیم کی بات کی ہے باسی صاحب نے. پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی بڑے ڈیمز کی، واٹر ریزروائرز کی، لیکن بدقسمتی سے سارے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو گیا. اب کالا باغ جو ہے وہ سب سے ایک فیزیبل ایک پروجیکٹ ایسا تھا جس کے اوپر کم اخراجات سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس میں سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئیں، مختلف صوبے اس کے اندر سٹینڈ لے گئے. لیکن ایک فیکٹر اور بھی ہے اس کے اندر، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس حد تک درست ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کالا باغ ڈیم کو بالکل پسے پش ڈالا گیا تو انہی دنوں آئی پی پیز کو آگے لے کے آیا گیا، اور آئی پی پیز کو پاکستان کے اندر بجلی بنانے کے لیے یہاں پہ لائسنسنگ کی گئی. یہ تھیوری کس حد تک درست ہے؟ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس وقت جس واٹر اسکارسٹی کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر واٹر از دا فلیش پوائنٹ آف وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور جب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جب 2025 کے اندر انڈیا نے پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ان 2 سالوں کے اندر اپنی جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، آپ دیکھیں یہ وہ معاہدہ ہے، سنتاس معاہدہ، جو 1960 سے لے کے آج تک یہ معاہدہ 65 کی جنگ ہوئی یہ سسٹین کرتا ہے، 71 کی جنگ ہوئی سسٹین کرتا ہے، کارگل کی وار ہوتی ہے. 2002 کے اندر پہلی دفعہ انڈیا کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم یہاں پہ سنگل ہینڈڈلی پل آؤٹ یہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن اس ایگریمنٹ کی کوئی بھی شک آپ کو یونیلیٹرلی اس میں سے پل آؤٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی ہے، اور کسی بھی میکنزم کے تحت آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں. لہٰذا کیونکہ اب انڈیا نے اپنی عوام کو خوش بھی رکھنا ہے، لہٰذا اس کو خوش رکھنے کے لیے کہ ہم پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے ملٹری ایکشن کر کے دیکھ لیا، وہ کامیاب نہیں ہوا. تو انہوں نے اس سنتاس کا جو معاہدہ تھا اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر یونیلیٹرلی اس سے بھی ڈرا کر لیا. لیکن میں بالکل نوید صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم اس کو بند کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو بند کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اپنے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنی زمینوں کو سیلاب کی نظر کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹلڈ ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہائیڈرولوجیکل جو ڈیٹا ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے ہالٹ کر دیا، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے پھر فلڈ آتے رہے. اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف کہ ہم ایک طرف ہر بات کے اوپر نا سازش کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں کہ اچھا ہمارے ملک کے اندر جتنیاں بھی خرابیاں ہوئی ہیں نا وہ یا انڈیا کی سازش ہے وہ یا اسرائیل کی سازش ہے. وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ 70 سالوں کے اندر آپ کے سیاستدانوں کی جو پالیسیز رہی ہیں، آپ جب ان کا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کون سی ایک امینڈمنٹ آپ آئین میں دکھا دیں جو آپ نے پبلک کے لیے کی ہو. جتنی امینڈمنٹس آپ کی آئین کے اندر ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام امینڈمنٹس اپنے پرسنل انٹرسٹ کو لے کر، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو لے کر، کسی ایک دفعہ آپ نے وزیر اعظم تیسری دفعہ بننا ہے تو آپ نے امینڈمنٹ کر دی، آپ اگلے کو نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے امینڈمنٹ کر دی. 8ویں ترمیم کو کرنے کے لیے 18ویں لے لیا، اب 18ویں کو ختم کرنے کے لیے 28ویں آ جائے گی. تو مطلب آپ نے اس آئین کو بھی جس طریقے سے استعمال کیا ہے وہ چند خاندانوں کے مفادات کو تحفظ کے لیے استعمال کیا ہے. کالا باغ ڈیم اور اس طرح کے بہت سارے ڈیمز اگر انڈیا بنا سکتا ہے اپنی جگہ پہ اور ان تمام دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے ٹنلز کھود سکتا ہے، اور ٹنلز کو کھود کے آپ کی نظروں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے آ کے بند کی ہوئی تھی، اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو پتا چلا اوہ یہ تو بہت زیادہ انہوں نے ڈیم بنا لیے. تو اب آپ نے جا کے کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں جی علاقہ جنگ ہو جائے گی. اساق ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا پانی بند کر دیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی آپ دیکھیں آپ کے لداخ سے لے کر نیچے آپ آ جائیں آزاد کشمیر سے آپ کا انڈس ٹریٹی انڈس جو ریزن وہ چل رہا ہے عرابین سی کے اندر بہ رہا ہے. آپ کے پاس کتنی دفعہ دنیا نے پرپوزل مانگے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ سے کہ ہمیں آپ پرپوزلز دیں کہ ہم یہ جو سیلاب آتا ہے ان کے پانی کو ریزرو کرنے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے ہم بلینز آف ڈالرز آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں.
جب پچھلے کچھ سال پہلے بلاول صاحب گئے تھے جب سیلاب آیا تھا اور پلیج کیا تھا پوری عالمی دنیا نے کہ ہم آپ کو اتنے بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں اور دنیا آپ کو مفت میں تو ڈالر نہیں دے گی, وہ آپ سے مانگتی ہے کہ پرپوزل دیں ہمیں, پرپوزل کے اوپر ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ نے ڈیم بنانا ہے, ایک خاص ڈسٹینس کے بعد آپ ڈیم بناؤ, پھر ایک خاص ڈسٹینس کے بعد ڈیم بناؤ, تاکہ جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہاں سے آپ نے وہ فیزیبلٹی رپورٹ شیئر کرنی ہے جہاں سے آپ پانی کو وہاں پہ جو ہے وہ سیو کر سکو. لیکن آپ نے 12 بلین ڈالر میں سے آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ, آپ کے پارلیمنٹیرین, آپ کے جو بڑے بڑے سی ایس ایس کر کے پالیسی میکرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نو ون واز کیپبل انف کہ وہ ایک ایسا پرپوزل ہی بنا سکے کہ وہ جو پیسہ دنیا آپ کو دینا چاہ رہی ہے وہ آپ ان سے لے لیں. تو بھائی کوتاہی آپ کے اندر ہے, پرابلم آپ کے اندر ہے, اور آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہیں دشمن نے تو آپ کے خلاف سازش کرنی ہے, دشمن آپ کو کوئی لڈو تو نہیں بانٹے گا, آپ بھی سازش کر لو, آپ بھی اس کو کاؤنٹر کر لو. ٹھیک ہے آپ کی لمیٹیشن ہے کہ آپ لوور اسٹریم کے اوپر بیس کرتے ہیں, وہ اپر اسٹریم کے اوپر ہے, لیکن آپ نے 70 سالوں کے اندر بلینز آف ڈالرز جو دنیا نے, ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا جتنا پیسہ امریکہ نے آج تک پاکستان کو دے دیا نا, یہ مارس کے اوپر ایک نیا پاکستان بنا سکتے تھے. کہاں گیا وہ پیسہ؟ وہ یا ایون فیلڈ میں آپ کو ملے گا یا دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر. ابھی یہ جو دبئی لیگز آئی ہیں وہاں پہ دیکھ لیں وہ کن کا پیسہ سارے کا سارا. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. یہ جو 25 کروڑ عوام ہے نا, مرنا انہوں نے ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے جہازوں پہ بیٹھیں گے, جیسے وہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی, اچھا بھی لیا بھی ہم نے جہاز, وہ جو بلینز آف ڈالرز آپ جہازوں کے اوپر لگا رہے ہیں, وہ بلینز آف ڈالرز آپ نے اس عوام کے اوپر آپ کیا لگا رہے ہیں بھائی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے بلڈنگز کے اندر پولز بنانے ہیں اور اپنی ٹھیک ہو گیا عرفان صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اتنے قرضے لیے, اتنی امداد ملی, لیکن وہ ہمیں کسی پروڈکٹیو پروجیکٹ کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی, اور ہمیشہ یہی قصے سننے کو ملے کہ اتنی کرپشن ہوگی, اتنی لیکیج ہوگی. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. انڈیا کے کردار کے اوپر بات جاری رکھیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ایرانی سپریم لیڈر, ان کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں آخری, اس کے اوپر, اور ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی جارحیت کے حوالے سے. خالد فاروقی صاحب, ایک بہت بڑا ایشو ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, اور پاکستان جس کا کوئی اس میں جرم نہیں بھی ہوتا لیکن پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے. جس طرح گزشتہ 2 سال ہم نے بھگتا ہے, پاکستان کے اندر سیلاب آئے, تباہی مچی. اچھا, یہ ابھی دوبارہ پھر خطرات ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں, چاہے یہ انڈیا کی جانب سے آبی جارحیت ہو, چاہے پاکستان کے اندر سیلاب ہو, اور یہ کلائمیٹ چینج, اور اس کے پوری دنیا جو ذمہ دار تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اس وقت اور اقوام متحدہ نے رول ادا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک متاثرہ ملک ہے جس کا قصور نہیں بھی ہے, لیکن وہ پھر بھی بھگت رہے ہیں. یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کئی ایک چیلنجز ہیں. کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے, جو سب سے زیادہ بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملک میں جو ہے ان میں سے پاکستان شاید پہلے نمبر پر ہے. ہمارے یہاں پہ شدید بارشیں اچانک شروع ہو جاتی ہیں, پھر پانی کی قلت بھی ہو جاتی ہے, پھر بارشیں شیڈول سے ہٹ کے ہو رہی ہیں, اور یہ دنیا کے جو کچھ دنیا کر رہی ہے, ہمارے ارد گرد بھی بڑی طاقتیں جو ہیں, اور پوری گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. پر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا. ہم نے اپنے ملک میں جنگلات ختم کر دیے, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ہمارے پہاڑ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل براؤن ایریا نظر آئے گا. ہم اپنے شہروں میں آبادی جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ جو ہے جنگل, فصلیں, ہر چیز ختم کر دی ہے, درخت ختم کر دیے, گرین ایریا رہنے نہیں دیا. یہ سارے ایشوز ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زراعت کا پروسیجر ابھی تک اڈاپٹ کیا گیا وہ روایتی چل رہا ہے, جس میں پانی کا ضیاع بہت زیادہ ہے. ابھی دنیا کئی سے کئی نئے طریقوں میں چلے گی, جہاں پانی کی بہت کم ضرورت ہے ہم وہاں بھی پانی ویسے ہی بہاتے ہیں. زیر زمین پانی جو ہے اس کی کمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی کا استعمال یہ کر رہے ہیں. یہ تو قدرت مہربان ہو جاتی ہے کہ کسی ایک سیزن میں جا کے دوسرے تیسرے میں بارشیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ زمین سیراب ہو جاتی ہے ہماری. پر معاملہ اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ ہم پانی کم استعمال کریں یا زیادہ استعمال کریں, ہم صرف پانی ضائع نہ کریں. اس سے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ جناب یہ پانی آ رہا ہے, انڈیا نے بھی یوز نہیں کیا, ہم نے بھی نہیں کرنا, اور پانی سمندر میں جائے گا. ہمارا تو سارا دریائے سندھ دیکھیں سمندر میں جا رہا ہے. ہاں نہیں, دیکھیے وہ جو سندھ کا پانی سمندر میں جاتا ہے اس کی بھی کچھ ریزن ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہے
کہ وہ جو شہر جو سمندر کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر پانی جو ہے اپنے بہاؤ کے مطابق اس مقدار میں سمندر کے اندر نہیں جاتا، دریاؤں کا پانی، تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے نا. نہیں لیکن فاروقی صاحب جب پانی اوپر سے آتا ہے سیلاب کی صورت میں یہاں پہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ ویسے ہی اس کو ہم کہیں سٹور کر سکتے تھے، بالکل وہ ویسے ہی سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ تو ویسٹیج ہے. یہی بات تو ہے نا کہ اس کی تو سب سے پہلے ہمیں خود مطلب اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا نا کہ ہم ڈیم کیوں نہیں بنا رہے. ہم چھوٹے ڈیم چلے بنا لیتے، بڑے نہیں بنائے، چھوٹے بنا لیتے. جتنا بھی پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی اس وقت ہمیں چاہیے. آپ دیکھیں چائنا کی ہم مثالیں دیتے ہیں، لیکن چائنا میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے صحرا جو ہیں ان کو آباد کر لیا. انہوں نے پانی کے لمبے مطلب ایک آپ تو 100 کلومیٹر کی انڈیا کی ایک مثال دیں گے. ہمارے ہاں بھی نہری نظام بہت شاندار ہے، اگرچہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو وسعت دی جا سکتی ہے. پر مسئلہ اصل یہی ہے کہ کیا ہم قدرت کی یہ جو نعمت ہے، کیا ہم دنیا کو یہ کہنے کا موقع دیں کہ ہم تو ضائع کر رہے ہیں بھائی، تو باقی پانی وہ پانی بھی سمندر میں جا رہا ہے جو نہیں جانا چاہیے، جو ہمیں ذخیرہ کرنا چاہیے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، اگر ہم نے یہ نہ کی، اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، اب دیکھیے بہت سے ممالک، آپ ایران کی مثال لے لیں. تہران میں کہا جاتا ہے کہ پانی کی شدید قلت ہے اور پانی کا بحران وہاں پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے شہر جو ہے وہ جہاں پانی کی اتنی شارٹیج ہو گئی کہ وہ ویران ہو گئے. سو پاکستان کو اس وقت ہمارے پاس ابھی موقع ہے. ابھی ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے حالات بالکل ختم ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس میں ڈپلومیٹک وے میں اور ٹیکنیکل مذاکرات کے ذریعے انڈیا کو انگیج کیا جانا چاہیے. ابھی ہمارے جذباتی باتیں ضرور ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ چین شامل ہو جائے سندھ طاس میں. چین سندھ طاس میں شامل ایسے نہیں ہو سکتا جب تک بھارت کی بھی اس میں مرضی نہ ہو. تو بھارت اس وقت نہیں کہے گا کہ چین کو بھی شامل کیا جائے. پاکستان خواہش رکھے بھی تو بھارت نہیں کہے گا. سو پریکٹیکل بات کرنی چاہیے. بھارت کو انگیج کیا جائے سندھ طاس کے معاملے میں، بھارت کو انگیج کیا جائے پانی کے ضیاع کے بارے میں جو غیر قانونی طور پہ وہ بناتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ جا کے کسی بھی کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا کیس کتنا مضبوطی سے پیش کر رہے ہیں. ابھی بھارت، اگر پاکستان کو تھوڑا ریلیف ملا ہے اور کہا گیا کہ بھارت جو ہے کچھ باتیں جو ہے وہ سندھ طاس سے ہٹ کے خود سے یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا، سو اس میں بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان اس وقت امریکہ کی سپورٹ لے سکتا ہے. دیکھیے ورلڈ بینک کس کے کہنے پہ چلتا ہے؟ امریکہ کہنے پہ. اگر ہم نے ثالثی کروائی ہے سارے امریکہ کے لیے تو عالمی مالیاتی ادارے سارے انہی کے کہنے پہ چل رہے ہیں. ثالثی کروائیں، پانی کا مسئلہ حل کروائیں، کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں. یہ ایشوز حل کروانے کی ضرورت ہے. اچھا جی، ایران کے اندر جو ان کے سپریم لیڈر تھے علی خامنئی، ان کی شہادت کے بعد 4 تاریخ سے لے کر 9 جولائی تک ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر تمام ممالک کے وفود وہاں پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں. پاکستان سے بھی بہت سارے وفود گئے ہیں، جن میں بالخصوص پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بھی پہنچے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اس کے اوپر ایک خدشہ یہ پایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ آخری رسومات کے دوران اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا گیا یا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ عارف عباسی صاحب کیا سمجھتے ہیں ان رسومات کے اوپر کوئی اسرائیل کی جانب سے کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ جرأت کرے گا کہ جہاں پہ ساری دنیا کے وفود موجود ہوں اور وہاں پہ کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے؟ وہ وہاں جو نیتن یاہو جیسا پاگل شخص بیٹھا ہے ان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن اس موقع پر جس طرح کے موجودہ عالمی حالات ہیں یا جس طرح جنگ میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ رسک لے گا. حالانکہ ایک اگر اینگل دیکھیں تو اس کو جس طرح اس وقت اپنے ملک میں مخالفت کا سامنا ہے، جنگ ہارنے کے بعد پولیٹیکلی جو لاس ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو کور کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ اس سے بڑے اجتماع میں اور موجودہ حالات میں وہ کسی قسم کا ایڈوانچر میرا نہیں خیال کہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنے دیا جائے گا. اس کے جو ابو ہیں وہ ٹرمپ صاحب، وہ بھی ظاہر اس وقت سخت مصیبت میں ہے، سخت پریشانی میں ہے، تو وہ بھی کوئی اپنے لیے مزید پریشانیاں بڑھانا نہیں چاہیں گے. تو نہیں، ایسی کوئی اس بات کی کوئی اہمیت یا نہیں ہے یا کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس طرح فرنل پہ یا جنازے پہ کسی قسم کی کرے گا یا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا اقدام کرے گا جس سے نقصان کا دہشت. ٹھیک ہو گیا. نوید صاحب، یہ جنگ کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی تو لگتا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو گئی ہے اور اب جنگ بندش کی طرف جا رہی ہے، کبھی یہ لگتا ہے
کہ کسی نئی جنگ کے لیے کوئی پیش قدمی کی جا رہی ہے, نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی واقعی کوئی نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا, یا اسی جنگ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں وہی کافی ہوں گے؟ دیکھیے ابھی تو پہلی جنگ کے ہی جو ہے وہ زخم چاٹے جا رہے ہیں, اور دونوں جو پارٹیز ہیں یا تینوں سمجھ لیں, انہوں نے اپنے جو ایپیٹائٹ شو کر دیا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اپنی ہٹ درمی اپنی جگہ پہ, اپنی کوشش اپنی بالادستی شو کرنے کی ایفرٹ اپنی جگہ پہ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ اس طرح ہونے جا رہی ہے. دوبارہ اس طرح کی جنگ فی الحال ہوگی. البتہ یہ جو ایک ان ایزی ریلیشن شپ چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کنٹینیو کرے, تاکہ اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہتر طور پہ منوا لیے جائیں, یا کسی بہتر طریقے سے اس کی سیٹلمنٹ ہو سکے. ورنہ جنگ اگر کرنی ہوتی, آپ دیکھیے جب سے سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد سے کافی پرووکیشن ہوئی اور کافی اس طرح کے موقع آئے کہ جنگ جیسے لگ رہا تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. نہ امریکہ میں یہ اس وقت انٹرنل سچویشن کی وجہ سے ایپیٹائٹ ہے, نہ ایران میں یہ خواہش ہے کہ مزید ڈسٹرکشن وہاں پہ ہو. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ ہوتی رہے؟ میرا خیال ہے سروائیول کے ساتھ اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے. جس طرح ان پہ حملے کیے ایران نے, تو اگر یہ بات بڑھتی ہے اور آل آؤٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں, اگر وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران بھی ظاہر ہے کہ ابھی تو آپ دیکھیے کہ جو ان کے خود حملے اور جو ان کی پراکسیز ہیں, چاہے انہیں پراکسی کہہ لیں, یمن میں ہے یا لیبنان میں ہے یا ایون حماس, ان کی طرف سے اس طرح کا رسپانس وہاں پہ نہیں دیا گیا اس وار کے اندر. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل بھی آل آؤٹ کو جائے گا اس طرح کی چیز کے لیے. اب امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل کے لیے یہ اس طرح کی لڑائی لڑنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو ریپلینش کرتا رہے ان کے ویپنز کو, آرمری کو, اور ہلا شیری ہوتی رہی تو تب ہوا, ورنہ یہ اس کے لیے خود ممکن نہیں ہے کہ ایسا کر سکے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عرفان صاحب, پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا کہ جو حزب اللہ ہے اس کو روکنے کے لیے شام کے جو وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ ہے وہی کافی ہیں. اب شام اور لبنان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, امن معاہدہ, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لبنان کے اوپر جو حملے اس وقت اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں گے اور اس امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ایم او یو جو ہے نا, اس وقت یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہا ہے. مارکو روبیو جو ہے وہ آپ کو اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتا ہوا اور اس کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے بیانات دیتا ہوا نظر آئے گا. جے ڈی وینس جو ہے وہ آپ کو اینٹی اسرائیل جو ہے وہ سٹیٹمنٹس, کیونکہ وہاں کی جو پبلک ہے وہ اینٹی اسرائیل ہو چکی ہے, تو پبلک ڈومین کے اندر, کیونکہ ابھی نومبر کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں, تو ابھی ایک ڈیل کروائی تھی جے ڈی وینس نے جو کہ ایم او یو ہوا اور وہاں پہ دوحہ کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ڈیل ہے جمعے کو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ واشنگٹن کے اندر مارکو روبیو نے کروائی ہے. اب یہ جو ڈیل ہے یہ 180 کے اینگل سے متصادم اور متضاد ڈیل ہے اس ایم او یو سے جو ایم او یو جے ڈی وینس نے کروایا تھا. پہلا پوائنٹ ایم او یو کا یہ کہتا ہے کہ لیبنان کے اندر جو جنگ بندی ہے وہ تمام محاذوں پہ جنگ بند ہوگی, نہ صرف لیبنان سے جنگ بندی ہوگی بلکہ وہاں سے اسرائیلی فوج کا انخلا بھی ہوگا. لیکن یہ جو لیبنان کے ساتھ ایگریمنٹ کروایا مارکو روبیو نے, اس میں لیبنان اس بات کے اوپر قائل ہو چکا ہے اور مان چکا ہے کہ سب سے پہلے لیبنان جو ہے وہ ڈس آرم کرے گا حزب اللہ کو, اور اس کے بعد جو اسرائیلی فوج ہے وہ وہاں پہ انخلا کرے گی. مطلب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, کیونکہ لیبنان کی جو آرمی ہے وہ ایڈ کے اوپر چلتی ہے اور اس کے اندر اپنے ملک کو اسرائیل سے بچانے کی کیپیسٹی موجود ہی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ اس طرح کا پتہ اسرائیل نے کھیلا ہے کہ اگر آپ ایم او یو کی طرف اس کو اگر مکمل کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ والی ڈیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ حزب اللہ اور لیبنان جو گورنمنٹ ہے وہ یہ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم ڈس آرم کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بات کی طرف آپ نے کہا کہ نا بشار الاسد ان کے لیے وہ الشرائی کافی ہے شام کے اندر ان کے خلاف جو حزب اللہ ہے, تو وہاں سے یہ سول وار کا آغاز لیبنان سے ہو جائے کہ جب جو لیبنانی فورسز ہیں وہ حزب اللہ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گی تو اس کے بعد جو حزب اللہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کی بجائے اپنی فوج کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے گا. تو لیبنان کے اندر ایک وار کی سی کیفیت بن جائے گی, اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ میں جو سیریا الشرا ہے
وہ بھی اپنی پراکسیز کو بھیج کر وہاں پہ خانہ جنگی کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل اس لڑائی کو. جی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ یہ اس چیزوں سے آپ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے اہداف کیا تھے اور اس وقت اہداف کیا ہیں جی. آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا ہے اور آپ نے لیبنان کے اندر جنگ بندی کرنی ہے. اب یہ دونوں وہ اہداف ہیں جو جنگ سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اہداف ہو سکتے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ایک نیا ہدف بن جائے گا اور وہ ہدف ہو جائے گا لیبنان کے اندر ہونے والی سول وار, اور پھر آپ کا دھیان جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر ہم بات کر لیں. اچھا جی, امریکہ کے بڑے دعوے تھے, ہم نے ایران کو ڈسمینٹل کرنا ہے, رجیم چینج کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک دعویٰ بھی امریکہ کا پورا ہوا ہے؟ اور بالکل اگر مناسب سمجھیں تو کلیئرلی بتائیں کہ اس جنگ کو کون جیتا ہے, کون ہارا ہے, امریکہ نے کیا حاصل کیا, ایران نے کیا حاصل کیا؟ نہیں دیکھیے, امریکہ جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا اس میں سے تو بہت سے ٹارگٹ اس کے پورے ہو ہی نہیں سکے, بلکہ وہیں کی صورتحال اس سے بھی بدتر اس کے لیے ہو گئی. بلکہ اور اسٹریٹ آف ہرمز کا جو تھا ایشو یہ نیا شروع ہو گیا. ایران کی بالادستی علاقے میں جو پہلے نمایاں نہیں تھی, ویسے تو تھی اس کی, لیکن جس کا اظہار وہ نہیں کر رہا تھا اس نے وہ کرنا شروع کر دیا اور صورتحال ساری کی ساری امریکہ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی. اب امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی لا سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بڑی تباہی وہ لائے گا اتنی ہی جوابی طور پہ تباہی آئے گی. اگر تو اس نے پورے ریجن کو تباہ کرنا ہے تو پھر تو میدان کھلا ہے, کیونکہ ایران کے پاس جو اس وقت فائر پاور ہے وہ اتنی ہے کہ وہ امریکہ کے جہاں کہیں ٹھکانے ہیں اس ریجن میں ان سب کو وہ تباہ کر سکتا ہے. اس نے اٹیک کیے بھی ہیں. سو امریکہ تو اس جنگ میں دوبارہ نہیں آئے گا, اس کی پالیسی کا ٹوٹل فیلئر ہے. جو اس کا خیال تھا رجیم چینج کا, تو رجیم چینج کا تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی ایک بھی اس کا اندازہ جو ہے وہ ساری قیادت شہید ہو گئی, لیکن قیادت شہید ہوئی. لیکن دیکھیے نا, رجیم چینج اس کو تو نہیں کہتے جیسے ٹرمپ نے دعوے کیے. سو فیلئر تو دیکھیے اس میں امریکہ کا ہے, اور ساتھ اس میں فیلئر سب سے بڑا جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. ابھی جواب میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی سعودی عرب سے جو رپورٹس ہیں, وال اسٹریٹ جرنل کی اگر رپورٹ آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے ناراض ہے, اس لیے کہ سعودی عرب نے اس کو بیسز دینے سے انکار کیا ہے. اچھا, اگر بیسز دینے سے انکار کر دیا تو ان بیسز میں جگہ کون لے رہا ہے؟ پھر پاکستان نے جگہ لی ہے. ابھی ہم نے ابتدائی طور پہ جتنی فوج وہاں بھجوائی, یہ فوج یقینی طور پہ اس کی تعداد بڑھنی ہے. پھر پاکستانی ایئر فورس بھی وہاں پہ ہے. اسی طرح جو ایک نیا اتحاد بنا ہے جس میں پاکستان, ترکی, مصر اور قطر اور سعودی عرب, جو سعودی عرب کی قیادت میں بنا ہے, یہ بھی ایک متوازی ایک الائنس بن گیا ہے جو آنے والے وقت میں اسرائیل کی کسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کر سکتا ہے. صرف اور صرف جو اس وقت مسلمان ملکوں کو, اس ریجن کے ممالک کو کرنے کی ضرورت ہے, میں ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتا ہوں, وہ یہ کہ ریجن کے جو عرب کنٹریز ہیں, خلیجی ممالک جو ہیں, ان کا اور ایران کا جو ایک عدم اعتماد ہے, جو اعتماد کی کمی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. جتنی وہ حالات ان کے بہتر ہوں گے اتنا ہی آپ اسرائیل کی جارحیت کو روک سکیں گے. بیرونی مداخلت تب ہوتی ہے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اپنا دفاع خود سے نہیں کر سکتی, اسی لیے یہاں ملٹری بیسز بھی امریکہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا. اگر کل کو وہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ ایران کے ڈر سے بھی ملٹری بیسز کی کسی ملک کو جگہ دیتے ہیں تو یہ حالات تو مزید خرابی کی طرف جائیں گے. اب پاکستان اور ایران, اگر پاکستان ایران کو درمیان میں ساتھ رکھتے ہوئے اس ریجن میں ترکیہ کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ ایک ایسا ملٹری الائنس نہ صحیح, کم از کم ان ملکوں کے تعلقات کو اس جگہ پہ لے آئے جہاں پہ لڑائی نہ ہو, کشیدگی نہ ہو, تو میرے خیال میں معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. عارف بس صاحب, اس جنگ کے اندر سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ معیشت کا ہوا ہے, اور اس کی وجہ ابن ہرمز ہے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں گیس مل جائے گی؟ اس پہ جو امریکہ ہے وہ کوئی اعتراض کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, موجودہ حالات میں پاکستان کا جو کردار تھا نہ صرف امریکہ ایران کے لیے فائدہ مند تھا بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو پاکستان نے تباہی سے بچا لیا. جنگ کے تینوں اسپیکٹس پہ اگر جائے, فوجی طور پہ, سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ, یہ تینوں تباہیاں بچانے والا ایک ہی ملک تھا, وہ پاکستان. ہماری یہ پائپ لائن جو ہے آج سے نہیں, بڑا
पुराना ये है, जरदारी साहब जब पहली दफा सदर बने थे उस टाइम का ये मनसूबा है, ईरान ने अपनी तरफ से कंप्लीट करके बल्कि वो आलमी अदालत में भी चला गया था कि हम उस वादे को की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन मौका है, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक है, दुनिया में कदर की निगाह से देखती है, मिडिल ईस्ट को बड़े हमारे और ईरान के ताल्लुकात में एक बड़ा हर्डल जो मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक थे कि अगर पाकिस्तान और ईरान आप नजदीक आ गए तो वो शायद अपने में उसमें इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। तो अब वो भी थोड़ा सा हालात चेंज होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और मौजूदा हालात में हमारे हुक्मरानों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारे माशी के मामलात है, इक्तिसादी मामलात है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आगे रखना चाहिए। को फौजी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत मजबूत किया हुआ है, लेकिन इक्तिसादी और माशी तौर पे ये दो ऐसे मुआज हैं जिसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है और ईरान से ज्यादा हमें माशी और इक्तिसादी फायद और किसी मिडिल ईस्ट के भी किसी मुल्क से इतने जल्दी या इतने ज्यादा नहीं मिल सकते जो हमें ईरान से मिल सकते। जी बिल्कुल। इसी तरह डॉक्टर नवीद साहब, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सरहद एक दूसरे से मुंसलिक है, अच्छा जब कोई बैन अवी पाबंदियाँ लगती हैं, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा से या अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगा दी, क्या जिन ममालिक की सरहद आपस में मिलती है वहाँ पे ट्रेड पे भी पाबंदियाँ लग जाती हैं, या दोनों ममालिक आपस के बार्टर ट्रेड या ट्रेड कर सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान और ईरान का? पाकिस्तान ईरान में आप एक तरफ तो आप देखिए कि जो पाबंदियाँ थी उस वक्त पाकिस्तान अपना ये गैस पाइपलाइन वाला हिस्सा पूरा नहीं कर सका और उसके लिए तो ईरान जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले गया था। तो ये तो एक बात हकीकत है कि वहाँ पे हमने वो अपना हिस्सा रोक दिया काम करने का, लेकिन कुछ बार्टर तो ट्रेड तो होती रही। आपका जो गवादर एरिया है वहाँ पे तो तक बिजली भी ईरान से आती रही है और आती है, पानी भी वहाँ से आता है और बाकी तेल वगैरह की जो और है तरीक़ाकार वो उससे तो आता रहता है। लेकिन अब ये मौका है, देखिए अभी ये मुआहदा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान ने गवादर से 7 जगहों पे रोड रूट जो है ईरान के साथ ओपन कर दिए थे और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मेरे इल्म में है और वो चलता रहा। 3000 उनके कंटेनर चूँकि कराची आ गए तो बजाय वहाँ से जाने के गवादर से जो रास्ता था वहाँ पे तकरीबन कोई 2 दिन का या 1.5 दिन का सफर था, जबकि आप कराची से जाएं तो 15 रोज में वहां पहुंचता था। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि वहां पे अमेरिका ने इतराज नहीं किया। तो अब भी मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर अमेरिका अभी इन सूरत हाल में इतराज नहीं करेगा और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इस पाइपलाइन का वाला मिशन जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर इरफान साहब, आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह अभी मैंने नवीद लाई साहब से पूछा था, क्या उसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदियाँ भी होती हैं जब इस किस्म की इंटरनेशनल पाबंदियाँ फेस कर रहा हो एक मुल्क? क्या हम पाकिस्तान ने जो गैस लाइन हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बंद किया वो किसी कानून के मुताबिक किया या सिर्फ किसी बैन अवी प्रेशर पे किया? दूसरा यह कि जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद बंद होने की वजह से पाकिस्तान की ग्राउंड ट्रेड बड़ी मुतासर हुई, खुसूसन एग्रीकल्चर। अगर ईरान के साथ हमारी ग्राउंड ट्रेड प्रॉपर शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान की जो इस वक्त डूबती हुई मईशत है उसको किस हद तक फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, जो आपने पाबंदियों की बात की है ना, जब आपके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाती हैं, एक तो वो सैंक्शन है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से आपके ऊपर लगे, एक वो जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आपके ऊपर लगी हुई हैं, तो उसके बाद अगर आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकत है तो वो आपके ऊपर फिर आपके साथ ट्रेड कर सकता है क्योंकि आपको दबाव में लाने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, और जो आपने कहा कि ये जो इसके अलावा जो ट्रेड होती रही है, देखें चीन ने बेतहाशा ऑयल परचेज़ किया है ईरान से और वो तब इंटरनेशनल सैंक्शंस की खिलाफ वर्जी नहीं होती जब आप डॉलर्स के अंदर उसको परचेज नहीं करते हैं। ये तब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी जब आप डॉलर्स के अंदर अगर तो ये ट्रेड कर रहे हैं तो आप उन सैंक्शंस की जद में आ जाएंगे। जब आप लोकल करेंसी के अंदर ये काम कर रहे हैं तो आप उस जद में नहीं आते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ईरान और रूस एक बड़ी तादाद के अंदर जो ऑयल है वो परचेज करता रहा है ईरान से, ठीक है, और इस दौरान में और पाकिस्तान और ईरान की भी जो सरहद जो 900 किलोमीटर है वहाँ
वहाँ पे जो एक तो कानूनी रास्ते हैं जब जिसमें आपने ट्रेड करनी होती है, और एक वो रास्ते होते हैं जो रियासतें खुद अपने, जैसे आपने बार्टर सिस्टम की बात की है, तो वो गैर कानूनी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर, ये जो उसने कनाडा का बॉर्डर जो बंद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के साथ, जो वॉल की बात की है, वो इसी वजह से की है क्योंकि वहाँ से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इलीगल हो रही थी और दोनों तरफ से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह की ट्रेड वगैरह कर रहे थे। तो अल्टीमेटली ये रियासतें कर सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई परमानेंट ऑब्लिगेशंस नहीं है। जो आपने गैस पाइपलाइन की बात की है, अगर हम इसको बचाते तो हमारे ऊपर दो तरह के प्रेशर्स थे। एक तो अरब रियासतों की तरफ से भी प्रेशर था, और आप देखते हैं कि सऊदी अरेबिया को ये उस वक्त काबिल कबूल नहीं था कि हम इसको आगे प्रोलॉन्ग करें, तो उस दबाव भी, उसको भी हम टॉलरेट तो नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से, या बियर नहीं कर सकते। और फिर अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा प्रेशर था, और मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिका जो है वो थ्रू द अरब नेशन पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करता है, जब भी वो ये चाहता है कि ये दो ममालिक जो हैं ये आपस में इस तरह के ट्रेड जो है वो ना करें। आपने देखा कि इंडिया जैसा मुल्क जो है, जब अमेरिका के सैंक्शन लग गई तो उसने जो चाबहार पोर्ट थी उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो सैंक्शंस हैं कि जब आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक तो वो है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन जब लगेंगी तो आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप अमेरिका की तरफ से लगाई हुई सैंक्शंस को तोड़ेंगे तो अमेरिका फिर अपने तरीके से आपको सजा दे सकता है या आपको दबाव में ला सकता है। जैसे अभी बात कर रहे थे खालिद फारूकी साहब के, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, फैटफ है, तो ये वो सारी तंजीमें हैं जो फिर इस्तेमाल की जाती हैं आपको दबाव में लाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर नवीद इलाही साहब आपका भी, खालिद फारूकी साहब, जनाब आरिफ अब्बासी साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, और अगर पाकिस्तान की ईरान के साथ कोई बाकायदा वहाँ पर ट्रेड शुरू हो जाती है जिसमें उनका पेट्रोल है, जिसमें गैस है, तो पाकिस्तान का ये एनर्जी का सबसे बड़ा मसला ये हल हो सकता है। और इस वक्त जो हमें, हमारी इंडस्ट्री को, हमारी एग्रीकल्चर को महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल की वजह से जिन मसाइल का सामना है वो भी इसमें हल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं ईरान के अंदर जो आखिरी तकरीबात रसूमात चल रही हैं उसके अंदर इज़राइल क्या जारियत कर पाएगा या नहीं, इसको आने वाला वक्त ही बताएगा। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।